یہ وہ عام گفتگو میں بھی بولتے تھے؟ ان کی گفتگو کا انداز ہی جی یہ تھا کہ گھنٹوں ان سے گفتگو کیے جاؤ، ان کی گفتگو کا انداز ادیبانہ ہوتا تھا جی، شعر جی نجی گفتگو میں وہ کسی کو وہ یوں بھی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. آپ نے بات کی، آپ کی فوراً بھانپ لیتے تھے. کسی تلفظ میں منعقد طبیعت ہو گئی، ماتھے پہ شکن آ گیا، فوراً کہتے ہیں آپ پورے طور پر اس کو جیسا کہ جس صفائی سے بیان کرنا ہوتا نہیں کر سکتے، تو آپ کو کہتے تو میرے بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا جواب دیتے. میں نے مثلا میرے ساتھ ایک دوست گیا تو ان کا بیٹا میرے ساتھ تھا، وہ آج کل گورنر ہے حیدرآباد دکن کے. تو میں نے کہا جی یہ فلاں کے بیٹے ہیں پربودھ. میں نے کہا جی یہ فلاں کے بیٹے ہیں. تو کہتے ہاں میرے بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ پربودھ چندر کے بیٹے ہیں؟ وہ تو ان کا چہرہ بول رہا. مثلا سری نگر میں گئے تھے، میں سری نگر میں گیا تو میں نے کہا کہ مولانا اب تو خدا کے فضل سے آپ کی صحت عمدہ معلوم ہوتی ہے، خوشگوار معلوم ہوتی ہے. تو کہہ لیں گے ہاں بھائی لیکن میں نے اتنی دماغی بد پرہیزیاں کی ہیں کہ صحت کے لوٹ آنے کا سوال ہی پیدا تھی. دماغی بد پرہیزیاں. تو وہ کوئی نہ کوئی نیا فکرہ ضرور بولتے تھے، ایسا بولتے جس سے آدمی سوچتا رہ جاتا تھا کہ بھئی یہ بات تو بڑی عمدہ کر گئے. شریف صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا بھول گیا، آپ نے اتنی مدت جیل خانے میں گزاری، انگریز کے جیل خانے میں، تو اس پر بیگم شورش کا کیا رد عمل رہا؟ یعنی یہ میری شادی قید کاٹنے کے 10 برس بعد ہوئی جی. ہے. جب میری شادی پارٹیشن سے 1 سال پہلے ہوئی. تو آپ کے دوسرے اعزا خوش تھے آپ سے؟ میرے دوسرے اعزا کیا جی، بیچارے افسردہ ہی رہتے تھے. تو لیکن اب اتنی مدت گزارنے کے باوجود زندہ میں آپ کی جو خوش طبعی ہے، شگفتہ بیانی ہے، یہ کیسے برقرار ہے؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں مجھ پر قدرت کا عطیہ ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جی میں نے زندگی میں میرے جو ساتھی رہے ہیں کسی نے نہ تو میرا اعتماد کبھی ضائع کیا ہے اور نہ مجھے ان سے کوئی نقصان پہنچا. اور جو استاد آئی میں نے ہرچہ باد کے تحت گزار دی ہے، میں نے کبھی کسی چیز کا صدمہ نہیں کیا. ہوا تو عارضی طور پر ہوا چند منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد گزار دیا. میں سمجھتا ہوں زندگی خوش رہنے کا نام ہے. اگر زندگی میں خوش نہ رہا جائے تو زندگی کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں. اچھا، اپنی خان کی زندگی سے مطمئن ہیں آپ؟ میں اپنی خان کی زندگی سے مطمئن ہوں. کوئی دکھ نہیں ہے اس قسم کا؟ یا مجھے کیا دکھ ہوگا جی، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں. میرے گھر والے جو ہیں اگر وہ میرے ساتھ خوش رہتے ہیں تو میری خوش قسمتی ہے، نہیں رہتے ہیں تو زندگی انہیں گزارنی ہے، مجھے تو نہیں گزارنی ہے. تعلیم کی طرف سے مطمئن ہے آپ اپنے بچوں؟ ہاں میری اللہ کے فضل سے بیٹیاں ایم اے کر چکی ہیں، بیٹے میرے پڑھ رہے ہیں جی. ایک کے سوا ایک میرے گھر میں نالائق پیدا ہو گیا ہے. بس وہ اب میں اس کے سے عاجز ہوں. اس کی مرضی ہے، وہ میٹرک سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے. تو باقی سب اچھے ہیں، میں مطمئن ہوں اللہ تعالیٰ. نہیں صاحب، ایک ہوتی ہے محض نصابی تعلیم، ہو سکتا ہے وہ لڑکا سب سے آگے بڑھ جائے. ہاں جی اللہ اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خود آپ کی جو تعلیم ہے، یعنی میں تعلیم کا ایک تو وہ تعلیمی تصور ہوتا تعلیم ہے نا جی، جو جی ہاں، اس سے میں تو مطمئن. آپ کی جو شخصیت پنپ سکی اور آپ شورش بنے. نہیں جی، میں ان پر نہ تو اپنا اثر ڈال سکتا ہوں جی، نہ میں ڈالنا چاہتا ہوں، نہ اپنی چھاپ لگاتا ہوں، نہ لگانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول بالکل ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے، حفظ جامہ نہ لینا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کی تعلیم مت دو، وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. واہ واہ واہ، کس قدر عاقلانہ بات ہے. اور حضرت علی کی یہ بات ایک ایسی ہے جی جس کو سبحان اللہ بھلایا نہیں جاتا. دوسرے وہ اور بھی کہتے ہیں پھر تعلیم ہوتی ہے جی مختلف طبیعتوں میں مختلف اثر کرتی ہے. جیسے حضرت علی فرماتے ہیں کہ بارش کا قطرہ ہے، صدف میں چلا جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے، سانپ کے منہ میں چلا جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے. وہی بات جو سعدی نے کہی کہ 12 کے در لطافت تبش خلاف نیز. بالکل بالکل جی سے یہی اس کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے، حضرت علی کے قول کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے. نہیں شریف صاحب، دوسری بات پوچھ رہا تھا کہ نئی نسل کے لیے ہو سکتا ہے اس میں ایک بڑا سبق ہو. ایک تو ہوتا ہے مثلا آپ ایک شخص بھی ہیں لیکن آپ ایک شخصیت بھی ہیں. ہر شخص شخصیت نہیں ہے اور ہر شخصیت ایک شخص ہے. تو شخصیت کا ایک تو جسمانی تصور ہوتا ہے جس کا تعلق طبیبوں سے ہوتا ہے، وہ انسان کی جسمانی شخصیت دیتے ہیں، ایک صفاتی. لیکن ایک ہوتا ہے ایک وہ نفسیاتی تصور ہے شخصیت کا، جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ربندر ناتھ ٹیگور کی ایک شخصیت ہے، قائد اعظم کی ایک شخصیت ہے، گاندھی کی ایک شخصیت ہے، اقبال کی ایک شخصیت ہے. تو ان معنی میں آپ ایک شخصیت ہیں. یعنی میں یہ کہنے میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کر رہا. نہیں وہ تو کون سے عناصر ہوئے، یعنی یہ کہ جیسے آپ کا کوئی ذکر احسان دانش نے اپنی کتاب میں کیا ہے، ابھی میں چند دن پہلے اس کو دیکھ کے آیا، یا اور جگہ بھی آپ کا ذکر ہوا، کچھ باتیں بھی لوگوں نے
تو یعنی اقتصادی تعلیم آپ کی اگر فرض کیجیے باضابطہ نہیں بھی ہو سکی، جیسا کہ آپ کے سرگزشت سے اندازہ ہوتا ہے، تو وہ پھر کون سے اثرات ہوئے کہ آپ سر میں آپ تعلیم یافتہ ہوں، ظاہر تعلیم یافتہ؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میری تعلیم کے ادھورا رہ جانے کی وجہ تو یہ ہوئی کہ ہمارے معاشی حالات ہمارا ساتھ چھوڑ بیٹھے، ورنہ ہمارے معاشی حالات ہمارا ساتھ چھوڑ بیٹھے، ورنہ بفضل ہی تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھریلو حالات بڑے اچھے تھے اور ہمارا کنبہ ایک اچھا کنبہ تھا، مالی اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا، کچھ حالات ذاتی نوعیت کے ایسے پیدا ہو گئے تو پھر ہمارے ہاں سے یوں کہنا چاہیے، دنیاوی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خوشحالی چلی گئی، اور تعلیم کی آرزو جو میرے رگ و ریشے میں تھی وہ بالکل ہی یوں کہنا چاہیے کہ اس کی تکمیل نہ ہو سکی، تکمیل کہہ لیجیے بلکہ مر گئی۔ لیکن میں 3-4 چیزوں نے مجھ میں ایک چیز پیدا کی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ہمارے گھر میں ہماری دادی جان پڑھی لکھی عورت تھی، اور شروع ہی سے میں نے جب آنکھیں کھولی، دوسری تیسری میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ذمہ دار بڑے التزام سے آتا ہے اور اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے دادا جان نے وہ مجھے چوتھی جماعت میں اس کی عادت ڈالی۔ اگر میں ذمہ دار اس زمانے میں صحیح نہیں پڑھ سکتا تھا، ظاہر بات ہے کہ ذمہ دار چوتھی جماعت میں آدمی کیا پڑھ سکتا ہے، مشکل ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن میری طبیعت میں ایک بات جس کو میں ہمیشہ اپنے بچوں سے بیان کرتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے سے یعنی کم از کم جو میری تربیت کی یا تعلیم کی یا حصول کی جو چیز بھی میں حاصل کر رہا تھا، عمر تھی، کبھی اپنی زندگی میں اپنے سے کم عمر، اپنی عمر کے برابر کے دوست نہیں بنائے۔ میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ بڑے سے بڑے آدمی کے پاس جاؤں، بیٹھوں اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کروں۔ اگر میں اس کی زبان نہیں حاصل کر سکتا، اس کی عادات حاصل نہیں کر سکتا، تو کم از کم اس کی نشست و برخاست سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا تھا میں۔ اور اس طرح مجھے کئی چیزیں آ جاتی تھی، آداب آ جاتے تھے، بول چال کے کچھ طور طریقے آ جاتے تھے، کہنے سننے کے ڈھنگ آ جاتے تھے، کئی چیزیں پیدا تھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اول تو مجھے استاد سکول میں ایسا مل گیا جو خود اعلیٰ پائے کا ادیب تھا اور شاعر تھا، اور انتہائی مہذب انسان تھا، جس کو انگریزی میں کلچرڈ کہتے ہیں۔ ان کا نام تو نیاز احمد تھا، اور وہ بیچارے شہید بھی ہو گئے، لیکن وہ اس زمانے میں ایک اسکول کے اساتذہ کا پرچہ نکلا کرتا تھا، رہنمائے تعلیم۔ تو مجھے یاد ہے اس کے سالانہ نمبر نو ناروی اس کو ایڈٹ کرتے تھے، سالانہ نمبر اس کے 500 600 صفحے کے ہوتے تھے۔ تو 3 سال تک ہمارے اس استاد کی نظم اور غزل، تمام جتنے اندراج اس میں ہوتے تھے نظموں اور غزلوں کے، اس میں نمبر اول پہ آتی رہی اور اس کو انعام ملتا رہا۔ اس زمانے میں 100 روپیہ غزل نمبر 1 پہ اور نظم پہ بھی ایسا ہی۔ تو وہ بہت ہمارے لیے وہ بہت ایک نعمت گرام آیا تھا، اور نو بہت سخت ہے زبان وغیرہ، اور بڑے سخت تھے۔ پھر میں اس زمانے میں کچھ اپنے گھر کے ذوق کی وجہ سے میرا کچھ ایسا ذوق بن گیا کہ میں 6 7ویں سے مولانا ظفر علی خان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور وہ خود حیران ہوتی تھی، یہ بچہ آ جاتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن میں بیٹھا رہتا تھا، جلسے سنا کرتا تھا، شوق تھا یہ یعنی میں نے ہمیشہ اپنے سے بڑے آدمیوں کے پاس بیٹھنے کی عادت ڈالی۔ یہ احسان دانش، میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا تو یہ لاہور میں آئے، تو میرے دادا جان نے ان سے، چونکہ ان کے کچھ عزیز ہمارے ہاں ملازم تھے، تو ان سے کہا کہ انہوں نے کہا جی یہ وہ ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی بیٹا اس کو پڑھا دیا کرو، تو یہ مجھے پہلی دوسری تیسری میں پڑھاتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا ظفر علی خان تھے، میر صاحب تھے، سالک صاحب تھے،
علم دین سالک تھے اس زمانے میں، یہاں فہیم بیگ چغتائی تھے، وہ گوالیار والے ادھر کے، اور بہت سے لوگ آتے تھے، میں ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے میری زندگی آگے کی طرف بڑھتی چلی گئی مجھے، تو میں نے باقاعدہ ایک جس کو کہنا چاہیے نا بلوغ کی عمر میں داخل ہونے سے پہلے، بلوغ کی عمر سے مراد طبی اعتبار سے بلوغ نہیں بلکہ ذہنی اعتبار سے بلوغ کی عمر میں داخل ہونے سے پہلے، جی ہاں، میں نے وہ اتنے بڑے آدمیوں کی صحبت اختیار کی، وہ کہتا ہے بلوغات ثانیہ، جی ہاں، اتنے بڑے آدمیوں کی صحبت اختیار کی کہ انہوں نے میری ذہنی تعمیر میں اور میری طبیعت کی تشکیل میں مدرسے سے زیادہ حصہ لیا اور مجھ میں خود اعتمادی پیدا کی۔ پنڈت جی جواہر لال نہرو وہ بھی مجھے جانتے تھے، پٹیل بھی جانتے تھے، راجن بابو بھی جانتے تھے، اور آپ حیران ہوں گے جن دوستوں کے بزرگوں کے میں نے نام لیے ہیں، ان کے بعض کے خطوط بھی میرے پاس ہیں 7 7 8 8 9 9 جنہیں میں چھاپنا چاہتا ہوں۔ ہندو لیڈرشپ کے علاوہ جن میں کمیونسٹ لیڈر بھی تھے، سوشلسٹ لیڈر بھی تھے، نوجوان لیڈر بھی تھے، اور کم از کم ان کے 60-70% لوگ صوبائی سطح پر اور مرکزی سطح پر میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور رہے ہیں، اور اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے ذکر کیا۔ مسلمان لیڈر کے شپ کے ساتھ بھی میرے بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں، اور ایک قائد اعظم کے سوا میں نے تقریباً سبھی مسلمان لیڈروں کا اعتماد حاصل کیا۔ مولانا آزاد نے میرے متعلق وہ خطوط جو چٹان میں چھپے ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ میرے متعلق کیا رائے رکھتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے خط موجود ہیں جنہیں میں چھاپنا چاہتا ہوں، جس سے ظاہر ہے کہ مولانا کو تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، فرق نہیں پڑے گا، مولانا تو مولانا ہے، لیکن میری عزت میں ضرور اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہی مولانا ظفر علی خان ہیں۔ اب اس جیسے شخص نے یہ کہا کہ شورش سے میرا رشتہ ہے اور وہ عدلی ہے، میں وقت کا رستم ہوں تو یہ ثانی سوراب، جوش کے اختر شیرانی کے شاعروں میں دانش کے جوش کے تو ابھی میرے پاس اشعار اس دن ہی میرے ان کی مہربانی میں لکھ کے دے گئے تھے، تو ان کے قصائد بھی اختر شیرانی کے بہت جگر کے یہ بھی میرے پاس ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے خطوط میرے پاس 200-250 ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا، میں سمجھتا ہوں اردو نثر نگاری کا وہ سب سے بڑا آدمی ہے۔ جو خطوط انہوں نے مجھے لکھے ہیں، اگر میں 2 خط بھی اس میں سے چھاپ دوں تو دنیا دنگ رہ جائے گی، جس طرح انہوں نے مجھے نوازا ہے، حالانکہ انہوں نے مجھے آج تک نہیں دیکھا اور میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تو میرے پاس بہت سا یہ سرمایہ ہے اور میں ان چیزوں کو لانا چاہتا ہوں میرے پاس زیادہ، تو میں اس سرارے سرمایہ کو یادداشتوں کے کسی عنوان کے تحت قلم بند کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کسی مرحلے پر مستقبل میں جا کر وہ تاریخ کا حصہ بن جائے، تاریخ کا حصہ بنے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات چیزیں ہے، مثلا میں اپنے پاکستان کے حالات، میں اس کے انقلابات کو میں اب کہتا ہوں تاکہ بات دور کی نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی پارٹی میں میں نہیں ہوں۔ الیکشن میں جیسے میرا ان کا فاصلہ رہا وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی میں ان کی حریف ایک قسم کی یوں کہنا چاہیے کہ انسان تھا، جماعتوں میں تھا، ان کا ساتھی تھا، لیکن اب بھی میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور میں ان واقعات کو بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میری زبان سے اچھا نہیں، آپ ان سے پوچھ لیں تو بہتر ہے۔ مجھے ان کا بھی اعتماد، مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے، اور آج تک یہ توفیق کسی کو نہیں ہوئی، کم از کم ناظم الدین سے لے کر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو تک مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو انقلابات ہوتے رہے ہیں ان کے داخلی اسباب کیا تھے اور خارجی وجوہ کیا تھے، اور وہ کسی نے ابھی تک نہیں لکھے، اور لکھنے کی ان میں حوصلہ بھی نہیں ہے۔ مجیب میرے دوست تھے بڑے گہرے، آپ نے وہ اردو ڈائجسٹ میں پڑھا ہوگا کہ الطاف حسن قریشی کو بیان دیتے ہوئے کہا میرے متعلق مغربی پاکستان میں اور کوئی شخص جو کہنا چاہتا ہے کہے، لیکن شورش نہ کہے، وہ میرا دوست ہے، وہ مجھے اچھی طرح جانتا۔ حالانکہ میں نے نہیں کہا تھا، ان کو غلط فہمی ہوئی تھی، میں ان کے متعلق کبھی نہیں کہا کوئی ایسی بات۔ ولی خان میرے دوست ہیں، اصغر خان میرے دوست ہیں، بڑے گہرے دوست ہیں۔ میں جانتا ہوں ہمارے ملک میں جو بیرونی طاقتیں انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس، میں ان کا شریک کار رہا ہوں، شریک یوں کہیے آلودگی رہا ہوں،
مجھے یہاں تک کہنے میں کوئی عیب نہیں ہے، تو یہ جانتا ہوں میں ان کو لکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات شخصیتوں کے میں چاہتا ہوں ایک خاکے لکھوں، مثلا وہی گاندھی کے متعلق میں نے وہ سنایا وہاں کا، جواہر لال کے متعلق، پٹیل کے، راجن کے، نشتر کے، سوراوردی کے، جی یہ جتنی ہماری پاکستان، آپ بالکل لکھیں کہ اس میں انشاءاللہ ذاتی اناد یا ذاتی بغض کو کوئی دخل نہیں ہوگا، بالکل سچائی پر مبنی ہوگی ہر بات۔ کسی آدمی کے متعلق جھوٹ لکھتا ہے یا غلط لکھتا ہے یا اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے افسانہ تراشتا ہے، اس سے بڑا ذلیل اور کتا آدمی کوئی نہیں ہے، وہ خدا کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ میں جب لکھتا ہوں میں پہلے اپنے خدا سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا، میرے قلم سے کوئی جھوٹ نہ نکل جائے۔ صحافت میں تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ میں جھوٹ بولنا نسل انسانی کو گمراہ کرنے کی سب سے زیادہ مہیب اور اوچھا حرکت ہے۔ یہ لکھنا چاہتا ہوں، ایک خاکے لکھنا چاہتا ہوں، ایک یہ سوائیں، اور ایک میری شاہ صاحب یہ ذاتی سی نوعیت کی ہے، اس سے شاید کسی کو دلچسپی نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خطابت میں کم از کم میں جس شہر گاؤں میں چلا جاؤں، اگر اس گاؤں وہ لاکھ کا آدمی کا مجمع ہو جاتا ہے جی، تو میں ایک اوریٹری پہ کتاب بھی لکھنا چاہتا ہوں، خطابت پہ۔ یہ میں کوئی 5-10 کتابیں میرے ذہن میں ہیں جن کو میں قلم بند کر کے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، اچھا یہ نئی نسل کے بارے میں آپ، نئی نسل کے بارے میں جی ان سے بہت ڈرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں نئی نسل جو ہے وہ ماضی سے بے خبر ہے، حال سے برگشتہ ہے اور مستقبل سے مایوس ہے۔ تو اس کی کیا سبیل ہونی چاہیے؟ اس کی سبیل اگر میں تھوڑا سا ملا بن جاؤں تو میں اقبال کے الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں، قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔